بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ بچوں، آج ہمارے سبق کا عنوان ہے نظم ہوا چلی، جس میں ہم بلند خوانی کرنا سیکھیں گے۔ اس کے علاوہ نظم کے مرکزی خیال کے بارے میں پڑھیں گے اور اشعار کی تشریح کرنا سیکھیں گے۔ بچوں، نظم کے مرکزی خیال اور اشعار کی تشریح سے پہلے ایک بار نظم کی بلند خوانی کر لیتے ہیں۔ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں، پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ پھلواریوں میں تازہ شگوفے کھلا چلی، سویا ہوا تھا سبزہ اسے تو جگا چلی۔ سرسبز ہوں درخت نہ باغوں میں تجھ بغیر، تیرے ہی دم قدم سے ہے پھاتی چمن کی سیر۔ پڑ جائے اس جہاں میں ہوا کی اگر کمی، چوپایا کوئی زندہ بچے اور نہ آدمی۔ چڑیوں کو یہ اڑان کی طاقت کہاں رہے، پھر کائیں کائیں ہو نہ غٹر گوں نہ چہچہے۔ بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا۔ بچوں، یہ نظم لکھی ہے اسماعیل میرٹھی نے۔ آئیے اب اس نظم کا مرکزی خیال پڑھتے ہیں۔ نظم ہوا چلی کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ہوا کے چلنے سے اس دنیا میں رونق ہے اور ہر جاندار چیز کے لیے ہوا ضروری ہے، کیونکہ ہوا کے بغیر کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ آئیے بچوں، اب اس نظم کے چند اشعار کی تشریح کرنا سیکھتے ہیں۔ اس نظم کا پہلا شعر ہے کہ ہونے کو آئی صبح تو ٹھنڈی ہوا چلی، کیا دھیمی دھیمی چال سے یہ خوش ادا چلی۔ صبح سے ٹھنڈی سے مراد ہے سرد ہوا، اور دھیمی دھیمی یعنی آہستہ آہستہ۔ خوش ادا، خوش ادا کہتے ہیں کہ دل کو اچھی لگنے والی۔ اس نظم کا نام ہے ہوا چلی اور شاعر کا نام ہے اسماعیل میرٹھی۔ آئیے اب تشریح کرتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر صبح کے وقت ہوا کے چلنے کا منظر پیش کر رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ صبح کے وقت جو ہوا چلتی ہے وہ بہت خوشگوار ہوتی ہے۔ یہ ہوا ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے صبح کا منظر بہت دلکش ہوتا ہے۔ نظم کا دوسرا شعر ہے لہرا دیا ہے کھیت کو ہلتی ہیں بالیاں، پودے بھی جھومتے ہیں لچکتی ہیں ڈالیاں۔ کھیت سے مراد ہے ایسی زمین جہاں پر فصل کاشت کی جاتی ہے، اور اگلا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے اس شعر میں کہ بالیاں۔ بالیاں ہوتا ہے بیٹا گندم کے خوشے، جس میں گندم کے دانے اگتے ہیں۔ لچکتی، لچکتی سے مراد ہے ہلتی۔ نظم کا نام دوبارہ لکھیں گے ہوا چلی، پھر شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی اور اس کے بعد تشریح۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہوا کے چلنے سے کھیت اور پودے لہلہاتے ہیں۔ کھیتوں میں فصلیں ہوا کے چلنے سے ہلنے لگتی ہیں اور پودوں کی شاخیں بھی خوشی سے لہراتی ہیں۔ ہوا کے چلنے کا یہ منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ بچوں، اس نظم کا آخری شعر ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ کریں بندگی ادا، اس کی کہ جس کے حکم سے چلتی ہے یہ صدا۔ بندگی سے کیا مراد ہے؟ بندگی سے مراد ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور دوسرا لفظ یہاں پر استعمال ہوا ہے صدا۔ صدا سے مراد ہے ہمیشہ۔ نظم کا نام ہے ہوا چلی، شاعر کا نام اسماعیل میرٹھی اور پھر تشریح۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ ان نعمتوں میں ہوا کا چلنا بھی شامل ہے۔
انسانوں کو چاہیے کہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی عبادت کریں۔ بچوں، آپ نے اپنی نوٹ بکس پر لکھائی کا جو کام کرنا ہے اس میں اس نظم کا مرکزی خیال لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اشعار کی تشریح، پہلے 2 اشعار کی تشریح لکھنی ہے۔ بچوں، نظم ہوا چلی میں ہم نے مندرجہ ذیل عنوانات مکمل کیے ہیں، جس میں نظم کا تعارف، بلند خوانی، الفاظ معنی، اشعار کی تشریح، مرکزی خیال، الفاظ جملے اور سوال جواب اور ورک شیٹ شامل ہیں۔ امید ہے آپ کو اس نظم کی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے یہ تمام کام صفائی اور توجہ سے مکمل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ سبق مکمل ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔